یہ رپورٹ نیپرا کو دی جاتی تھی اور بس پھر گم. یہ رپورٹ اب آج پچھلے 3 مہینے کی رپورٹ ہم NTDC کی ویب سائٹ کے اوپر شائع کر کے میں ادھر آیا ہوں. ntdc.gov.pk. اس کے اوپر آپ جولائی، اگست اور ستمبر کی ہماری وہ تمام نقص، ہماری کمزوریاں، ہماری غلطیاں، جو مہنگے پلانٹوں کو ہم نے سسٹم میں لیا اور سستوں کو دور رکھا، کن وجوہات پہ رکھا، اس رپورٹ کا تفصیلی معائنہ آپ اس پریس کانفرنس کے بعد اس ویب سائٹ پہ جا کے کر سکتے ہیں. اور ہر مہینے یہ رپورٹ اس ویب سائٹ پہ شائع ہوگی. تو ان اقدامات سے آپ کے پورے سیکٹر کے اندر بالکل ٹرانسپیرنسی آئے گی، اصلاحات کا عمل آپ کو ہوتا ہوا دکھائی دے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس توانائی سیکٹر کو ان انقلابی اصلاحات کی بنیاد کے اوپر آپ کو جلد پاکستان پورے اس خطے کے اندر سب سے ایفیشنٹ اور سب سے اچھا پاور سیکٹر میں تبدیل ہوتے ہوئے جلد دکھائی دے گا، جس کی شروعات ہو چکی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ذیشان صاحب دنیا نیوز. لغاری صاحب یہ بتائیے گا کہ پاور سیکٹر نے ایک سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان تیار کیا ہے IMF کے آنے سے پہلے، اس متعلق اگر آپ کچھ بتا دیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاور سیکٹر جن کے لیے RLNG منگوائی جاتی تھی وہ اب نہیں لے رہے ہیں پاور پلانٹ، اور اس کا الٹیمیٹلی وہ جائے گا، وہ سوئی سدرن اور سوئی ناردرن کو دیا جا رہا ہے. تو اس پر کیا ہمارا جو سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ہے وہ مکمل طور کے اوپر آن ٹریک ہے، بلکہ جو اس سال کا پہلے کوارٹر جو سپٹمبر میں ختم ہوا ہے، اس کوارٹر کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمارے پلان سے بہتر ہیں. تو ہم نے ان 3 مہینے میں اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر چوری اور ریکوریز کی مد کے اندر بہتر پرفارم کیا ہے الحمدللہ، پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد. اور ہماری ان اصلاحات کی وجہ سے ہمیں ان 3 مہینے میں کئی ارب روپے کی CDMP کے مطابق سیونگ ہوئی ہے، جس کو ہم مزید باقی 9 مہینے کے اندر مزید بہتر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور اس سال میرے خیال میں خاطر خواہ ایک کمی ہوگی ہمارے نقصان کے اندر جو ہر سال ہوتی تھی. دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ نے LNG کی جتنی اویلیبلٹی ہوگی، ہمارے پلانٹس جتنی سستی بجلی کے پلانٹ چلنے کے بعد جب LNG کی باری آئے گی تو ہم اس کے مطابق پوری آف ٹیک لیں گے. اس پیکج جو ہم نے سہولت پیکج کا اعلان کیا ہے 26 روپے والا، اس کے مطابق بھی ہماری بجلی کی مانگ بڑھے گی، جس کی وجہ سے LNG پلانٹس کو چلنا پڑے گا، اور LNG کی جو کھپت ہے ہمارے ان پلانٹس کے اندر ہوگی انشاءاللہ پچھلے سال سے بہتر ہوگی. فاروق صاحب ARY سے. سر یہ بتائیے گا کہ IPPs کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ کچھ کمپنیوں کے معاہدے بھی ہو چکے ہیں، تو مزید کتنی کمپنیوں کے حوالے سے جو ہے وہ ورکنگ جاری ہے اور کب تک جو ہے وہ؟ ہم تمام پلانٹس کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت تقریباً 18 پلانٹس کی ورکنگ جاری ہے. اس کے بعد ہمارے حکومتی جو پلانٹس ہیں ان کی پلانٹس کی ہوگی. اس کے بعد ہمارے جو ونڈ اور سولر کے اور مزید پلانٹس ہیں ہم ان تک جائیں گے. تو ہم تمام IPPs کا جو پورٹ فولیو ہے پرائیویٹ اور پبلک، اس تمام کو دیکھ کے آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر آپ کو ایک جتنی بھی فضول خرچی ان پلانٹس کے اوپر ہو رہی ہے یا جو معاہدے کے مطابق ہو رہی ہے جس میں بہتری آ سکتی ہے، وہ ہم ان کے ساتھ مجموعی طور کے اوپر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو حل کریں گے. سر یہ بتائیے کہ کیا تقریباً ہے عام طور پر سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں IPPs سے 10,000 میگا واٹ تک جو خبر تک وہ آ جاتی ہے، تو اس سے کیا تقریباً لگایا جا رہا ہے کہ کتنا استعمال بڑھے گا اور پھر اس سے کتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ جتنا لوگ استعمال کریں گے ان کو بینیفٹ ہے، ان کی اتنی جی بچت ہے. اگر 2 گھنٹے دکان کے اندر مزید اور بجلی استعمال ہوگی تو اس دکان کی قیمت بجلی کا ہر گھنٹے کا ایوریج کم ہوگی. انڈسٹری میں جتنا استعمال وہ زیادہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. ہمارے پاس اتنی بجلی اویلیبل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو ہمارا تخمینہ ہے
اس کے مطابق اگر جتنی بھی ڈیمانڈ بڑھے ہم لوگ اس کی جو کھپت ہے اس کو سنبھال سکیں گے انشاءاللہ۔ یاسر حسین صاحب PDD سے سر یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں ابھی متبادل جو توانائی کے ریسورسز ان کی طرف ساری دنیا شفٹ ہو رہی ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا ابھی انگلینڈ میں جو مکمل طور پہ کول پاور پلانٹس جو ہیں ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ہم جو لوور سندھ والا ایریا ہے وہاں پہ ہم کوئلے سے بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک تو یہ سے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس کے جو افیکٹس ہیں تو اس کو ہمیں متبادل ریسورسز کی طرف ہمارے جیسے سولر انرجی ہے، ونڈ ہے، اور دوسرے متبادل ذرائع پاکستان کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے، تو گورنمنٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو آپ اس کسی بھی قسم کی ڈپریشن میں نہ رہیں۔ آپ انگلینڈ سے بہتر ہیں، آپ امریکہ سے بہتر ہیں، آپ جاپان سے بہتر ہیں، آپ اس خطے میں آپ سب سے کلین انرجی کے کنزیومرز ہیں۔ 55% آپ کا پچھلے سال انرجی ہائیڈل، سولر، ونڈ اور نیوکلیئر سے ہوئی، اور یہ کلائمیٹ چینج میں اتنی بھی کنٹریبیوشن نہیں کرتے، یہ صاف انرجی ہے۔ آپ اگلے 10 سال کے اندر جو آپ کا پروگرام ہے اس کے مطابق 88% آپ کی جو انرجی کنزمپشن ہوگی وہ کلین انرجی ہوگی۔ کوئی ملک نہیں ہے دنیا میں اتنا کلین۔ کوئلے کے پلانٹ کو کسی ملک نے 100% خیر آباد نہیں کہا۔ بیس لوڈ پلانٹس، تھرمل پلانٹس اس وقت دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، اور ان کی 2001 رپورٹ کے مطابق 2035 تک اس کی ریکوائرمنٹ پیک آؤٹ کرے گی، یعنی ابھی وہ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو فخر ہے کہ اس پورے خطے میں پاکستان جیسی کلین انرجی کسی اور ملک کوئی اور ملک نہیں پروڈیوس کر رہا۔ ہم سب سے زیادہ کلین انرجی کے پروڈیوس کرنے والے ممالک میں سے ایک ہیں، ملک ہیں۔ آخری سوال بتائیے کہ 3 کمپنیز آ رہی ہیں تو ان سب کا الگ الگ MD ہوگا کیا، اور NTDC اس وقت لاس میں جا رہی ہے، وہ ہر ماہ آتے ہیں نیپرا میں پیسے ان کے بڑے سار رہتے مانگتے ہیں، تو ان کے بقایا جات کلیئر کیے جائیں گے یا کیا صورتحال ہوگی، اور کتنے نئے لوگ انڈکٹ کیے جائیں گے؟ سر مختلف کمپنیز ہوں گی، جو نئی کمپنی بنائی جائے گی وہ 50 60 70 لوگوں کے اوپر مشتمل ہوگی، اور ہزاروں لوگوں کی والی کمپنیز کو ہم خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ وہ جو کمپنی ہے اس کے اندر ہم ریٹین کریں گے جتنے بھی HR ہے، ہر کمپنی کا الگ MD اور CEO ہوگا، ہر ایک کا اپنا بورڈ ہوگا، اور ہر ایک اپنی کارکردگی کی مکمل طور کے اوپر ذمہ دار ہوگی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کمپنیز کے قیام سے یہ جو آپ کے 4 6 8 سال کے ڈیلے، 4 ارب کی چیز 8 ارب میں بنے، 8 ارب کی 16 ارب میں بنے، 15 ارب کی 20 ارب میں بنے، یہ جو تمام چیزیں ہیں، آپ کی امپلائیز باہر ملکوں میں جائیں، لیبارٹریز کے ٹیسٹ ریکگنائز ہوتے ہیں، وہ ان کو انٹرنیٹ پہ وصول نہیں کرتے، کہتے ہیں میں نے سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے۔ تو وہ یہ جو ساری انیفیشنسیز ہیں، یہ بہت بڑا ایک سٹیپ ہے جو پاور سیکٹر کے لوگ ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریے، اور ہمارا پاور سیکٹر اس سے بہت فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ۔